اور آج کے بازار کی چیزوں میں تو حلال اور حرام کا ہی نہیں پتہ ہوتا بہت ساری چیزوں میں. تو اس لیے لقمے کی احتیاط بہت کرنی پڑے گی. خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرت مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. چھوٹے تھے، 6-7 سال عمر تھی، کھیل رہے تھے. حضرت مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد سے باہر تشریف لائے تو جب جوتوں کی جگہ پر پہنچے تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ جوتے ایک سائڈ پر ترتیب سے پڑے ہیں اور کچھ دوسری سائڈ پر ترتیب سے پڑے ہیں. جب میں متوجہ ہوا تو مجھے یہ کشف ہوا کہ ادھر والے سعید ہیں اور ادھر والے شقی ہیں. یہ اصحاب الیمین میں سے ہیں، یہ اصحاب الشمال میں سے ہیں. حضرت فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، یہ کس نے کیا ہے بھائی؟ لوگوں نے کہا جی کہ آپ کے دونوں بیٹے چھوٹے جو تھے وہ کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے وہ جوتوں کو ترتیب میں رکھ کے چلے گئے. حضرت مجلس رحمۃ اللہ پریشان ہو گئے کہ یہ اتنے چھوٹے سے بچے ہیں، اگر اس وقت ان کی کشف کی یہ کیفیت ہے تو یہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو انہوں نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کو خط لکھا کہ حضرت میرے دونوں بچوں کو اتنا کشف حاصل ہے کہ اس طرح میں نے جوتے دیکھے کہ انہوں نے الگ الگ کر دیے. تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس بھجوا دو. چنانچہ جب ان کو بھجوایا گیا تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے بازار سے کوئی چیز منگائی، اس زمانے کا بازار کی پکی ہوئی چیز منگائی اور دونوں بچوں کو کھلائی اور ان کا کشف ختم ہو گیا بازار کی چیز کھانے سے. اس زمانے کی بازار کی چیز، اور آج کے بازار کی چیزوں میں تو حلال اور حرام کا ہی نہیں پتہ ہوتا بہت ساری چیزوں میں. تو اس لیے لقمے کی احتیاط بہت کرنی پڑے گی اگر آپ اس ذکر کو سننا بھی چاہیں گے، ورنہ قلب بھی جاری ہو جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا، سننے کی نعمت سے محروم رہیں گے. سننے کے لیے بالکل باطن کو صاف رکھنا پڑتا ہے. تو قلب کا جاری ہونا، اس کا پروسیس یہ ہے کہ پہلے حرکت ہوتی ہے، بہت لطیف، بہت جمیل اور بہت لذیذ. جیسے گدگدی کا احساس ہوتا ہے نا کئی مرتبہ، ایسے بندے کو سینے میں احساس ہوتا ہے. اور بعض تو ایسے بھی حضرات گزرے کہ جنہوں نے کرتے کے نیچے رومال باندھتے تھے تاکہ وہ حرکت تھوڑی سی دب جائے اور میں وقت گزار لوں، ورنہ مشکل ہو جاتا تھا بیٹھنا. تو ایسا بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ تحرک تذکر میں تبدیل ہو جائے، اس کا تعلق پھر کشف کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے. جتنا آپ احتیاط کریں گے بولنے میں، آنکھ کی احتیاط، کھانے پینے کی احتیاط، اتنا جلدی یہ کشف جلدی نصیب ہو جائے گا. اب جب یہ کشف نصیب ہو گیا تو قلب جاری ہو گیا، تو آپ دن رات صبح شام کسی بھی وقت ہیں، کہیں بھی ہیں، مستقل ایک اللہ 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 کی آپ کو آواز آتی رہے. آپ کی آنکھیں سو جائیں گی، آپ کا دل نہیں سوئے گا.